بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، سابق وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ ناظرین، آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے پورے پاکستان کو وزٹ کیا ہے اور بلکہ پوری دنیا کو وزٹ کیا ہے۔ آج ہم ٹورزم کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے اور ٹورزم لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وائس صاحب کیا حال ہے؟ بالکل کیسے ٹھیک۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ ابھی تعارف میں کر رہے تھے، آپ کا بھی میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے بھی پورے پاکستان کا ٹور کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔ سر، دنیا میں ٹورزم کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سوال چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت بڑا ہے۔ جی سر۔ ساری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں خاص طور پہ اس چیز کی اتنی اہمیت دی جاتی ہے، میں سٹارٹ اس سے لیتا ہوں کہ اتنی اہمیت دی جاتی ہے، جیسے پڑھتے رہے برطانیہ میں یا کہیں بھی دیکھا کہ وہاں کے لوگ پورا سال صرف اس مقصد کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں کہ جب ویکیشنز آئیں گی، ہالیڈیز آئیں گی، جی عام طور پہ وہاں گرمیوں میں ہوتی ہے ٹھنڈے ممالک میں، جی تو وہ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں اچھی جگہ ٹور کے لیے جائیں گے۔ یعنی وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو سانس لینے کے لیے جو جگہ جی یا طریقہ سمجھتے ہیں وہ ٹورزم کو سمجھتے ہیں۔ اچھا چونکہ ان کی بڑی ہیکٹک زندگی ہوتی ہے، بڑا ڈپریسو ماحول اگر ہے، اچھا سارا سال کام کرتے ہیں، لیکن وہ پیسے بچاتے ہیں، وہ فیملیز کی شکل میں جا سکتے ہوں یا انڈیویجول جا سکتے ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے سال میں اگر 1 مہینہ ٹور پہ لگا لیا جی تو سمجھے ہم اگلے سال کے لیے زندہ ہو گئے۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے لیے زندگی کا یہ سبب ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہر آدمی کی زندگی میں ہے۔ اگر کوئی شخص جی دنیا نہیں دیکھے گا تو وہ آہستہ آہستہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو جمود کا شکار ہو جاتا ہے وہ ہے تھم گیا پانی جم گئی کائی، وہ کائی فنگس۔ تو جب پانی رک جاتا ہے نا انسان، تو یہ انسان کو فریش رکھنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ بلکہ پہلے دنیا میں علم کا ذریعہ بھی ٹورزم ہوتا تھا۔ اچھا یہ سارے کتابیں نہیں تھی جب، تو لوگ سیاحت، اور آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی ابن بطوطہ کے تعاقب میں یا بہت، وہ یہی تھے کہ وہ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کے بود و باش، وہاں کے طریقے، وہاں کے موسم، وہ سب کو نہ صرف خود انجوائے کرتے تھے، آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ لوگ بھی کہتے ہیں بھی چلو چلیں، جیسے ابن شاہ نے لکھا ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے، وہ ٹورزم کے ہے نا۔ وہ مستحسن سرتار نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ بالکل۔ تو ٹیکنیکلی ٹورزم جون سا ہے وہ دنیا بھر میں اس لیے اہم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قوت کار بڑھے گی اگر وہ ٹور یا کوئی سیاحت کرائیں گے کہیں کی، تو اس لیے بہت اہم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ٹورزم کے لیے کیا پیسے کا زیادہ ہونا ضروری ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ آپ نے عام پرسیپشن یہی ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ سانس ہم لے رہے ہیں، ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، بالکل سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل ہم کہیں جا کے واشنگٹن میں وہ وائٹ ہاؤس میں چلے جائیں جب بھی سانس ہی لیں گے، برمنگھم پیلس میں چلے جائیں جب بھی سانس لیں گے، اپنے چولستان میں چلے جائیں جب بھی سانس لیں گے۔ ایسا تو گویا سانس تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ مہیا کر رہا ہے۔ اب سیاحت کے لیول ہیں۔ اب آپ کا دل کر رہا ہے اس وقت کہ آپ نے جا کر تاج محل دیکھنا ہے، وہ آپ کے وسائل نہیں ہیں۔ آپ نے نیاگرا فال جانا ہے تو وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جو کر سکتے ہیں، آپ کی خوشی اگر اس سے پوری ہو جائے کہ آپ نے فلاں اچھے موسم میں لال سوہنرا چلا جانا ہے، آپ اسلام آباد تک افورڈ کر سکتے ہیں تو اسلام آباد چلا جانا ہے، آپ مری نتھیا گلی جا سکتے ہیں پاکستان میں، اور بہتر اگر آپ کے پاس ہے، تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، چاہت اور خواہش کی ضرورت ہے۔ اسی حساب سے پھر آدمی
مینیج کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسے ایسے لوگ ٹورزم پہ نکلے جو وہ کہہ رہے تھے ہم تو اتنے پیسے نکلے تھے راستے میں نہ صحیح 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے نہ جہازوں سے سفر کیا. لوگوں نے ایسے ایسے بھی ٹورزم پہ نکلے ہوئے لوگ ہیں, سائیکل پہ کسی نے سفر کیا, وہ ایک ایڈونچر ہوگا ان کے لیے. موٹر سائیکل پہ سفر کیا ایڈونچر ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے کی اہمیت ہر جگہ ہے بے شک, لیکن پیسہ ہی سارا ٹورزم کی مطلب بنیادی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, جہاں تک جیسے جا سکتے ہیں وہ جائیں, لیکن دل میں خواہش ہو کہ ہم نے یہیں بیٹھے نہیں رہنا, ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے آبزرو کرنا ہے. ہم نے پہلے پاکستان کو لے لیں تو پاکستان ایسا ہے کہ جس میں آپ کو اتنا پیسہ بھی نہیں لگتا, نہ یہاں کو کرائے زیادہ لگیں گے نہ وہ. پھر آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو آپ باہر کی پھر بعد میں سوچیں. پاکستان میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں ہمارے جیسے صحرائی علاقوں کے رہنے والے, ان کے لیے جو ان سے ہے نا وہی جنت نظیر کہہ لیں یا سوئٹزرلینڈ کہہ لیں یا وہ, لیکن ان علاقے والوں کے لیے یہ علاقے جو ان سے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوں گے. بالکل اگر وہ آئیں میدانی علاقوں میں, جنہوں نے پہاڑی علاقوں ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے ہیں, تو اگر ایسے موسموں میں یہاں آئیں تو یہاں پہ بھی انہیں ایسا مزہ آئے گا کہ وہ کہیں گے جی کیا بہاولپور تھا, کیا جناب علی سندھ تھا, کیا جناب کراچی تھا, کیا سمندر تھا. تو ٹورزم کے لیے پیسہ اتنا ضروری نہیں جتنا لوگوں نے سمجھا بھی جب پیسے ہوں گے تو کریں گے. لیکن اگر خواہش ہے تو تم بھی جمع کرو تھوڑا تھوڑا اس مقصد کے لیے جس طرح دنیا کرتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ٹورزم پاکستان میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم بات کی آپ نے. میں نے ویسے برصغیر تذکرہ نام لے دیا تھا ابھی کہ سوئٹزرلینڈ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ خوبصورتی عطا کی ہے. بس یہ بڑی اہم بات ہے, اگر کوئی سمجھ لے, بلکہ یہ حکومت کا بھی کوئی آدمی یہ سن رہا ہو تو یہ ہماری یہ جو ان سے نا رونے دھونے یہ جو اقتصادی یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. جس طرح کچھ ممالک میں تیل ہے تو وہ اس سے مالا مال ہے, کچھ ممالک میں انڈسٹری ہے تو وہ اس سے مالا مال ہے. ہم خدا کے فضل سے اتنی نیچرل بیوٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کسی اور ملک میں کٹی نہیں ہے. سمندر, پہاڑ, صحرا, میدان, دنیا, یہ تمام چیزیں ایک جگہ نہیں ہیں. اگر ہم ٹورزم کو پروموٹ کر لیں اسی لیول پر تو نہ تو کوئی سوئٹزرلینڈ کسی کو جانے کی ضرورت ہے, نہ انہیں کوئی بیچ میں کوئی بڑے بڑی جگہ آپ نے سنے ہوں گے فلاں فلاں. یہ ہمارے سمندر کی اور ہمارے پہاڑوں کی اور ہمارے ایون صحرا کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے بھی لوگ آئے. ہمارے جون سے علاقے ہیں وہ اتنے بہترین ہیں کہ لوگ وہاں دنیا میں یہ بات کروں دنیا سے آئے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے مینج کر لیں اور ایمانداری سے اس پہ صحیح انویسٹمنٹ ایک دفعہ کر لیں تو یہ اتنا بڑا بزنس ہے کہ پاکستان کے 4 بجٹ اس میں بچ جائیں. کسی IMF پہ جانے کی ضرورت نہیں, ایک چیز سے, صرف ٹورزم سے. باقی تو اللہ نے پاکستان کو زراعت اتنی بڑی چیز دی ہے, اگر اس پہ بھی توجہ دے لیں تو پاکستان تو دنیا میں خوشحال ہو جائے. کسی تیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح یوٹیلائز کرنے میں ہم ناکام ہیں. یہ کہ یہ نیچرل بیوٹی, پہاڑ, دریا, صحرا جو ٹورزم کے ذریعے ہم ایک زراعت, یہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا نا, اس لیے ہم اسے مفت میں ہی ضائع کر رہے ہیں. بالکل, یہ ہماری اقتصادی اور معیشت کو سنبھال لے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہاولپور میں ٹورزم کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں؟ بہاولپور بہت بڑا, بہاولپور کا وہ پھر وہی بات ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے پورے ملک کا ٹورزم اگر پروموٹ نہیں کیا تو بہاولپور کو کس نے پوچھا تھا. بہاولپور میں وہ چیزیں ہیں, وہ خوبصورتی ہے, وہ موسم ہے کہ اگر آپ اس موسم میں آپ کو مثال کے طور پہ دیتا ہوں, اگر برسات یا صحرا میں آپ جائیں, برسات میں 4 بوندیں جب پڑ چکی ہوں تو جو خوشبو سوندھی اس روحی کی ہے یا اس چولستان کی ہے, یہ آپ کو ان فضاؤں میں وہ جو میں آپ نے کہا نا کہ وہ چنار کے پہاڑ اور اس پہ وہ بھی نہیں ملتی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہر چیز کو، ایک تو سہولت چاہیے، جب کوئی آئے گا، جب کوئی رہے گا، جب کوئی جائے گا، اس کو مواصلات کی ضرورت ہے. ہم اپنے ہمارے یہ قلعے ہیں، ایک پوری قلعوں کی چین ہے، فورٹ آباد سے شروع ہو جائے اور وہ سندھ کے اس تک جاتی ہے، راجستھان تک. ایسا ہی. ان کو ہم مینٹین کر لیں. آپ نے سنا ہوگا یہ جیپ ریلی ہوتی ہے. جیپ ریلی بھی ایک ٹورزم کا ذریعہ ہے. اگر وہ ایک ایونٹ ٹورزم کا ذریعہ ہو سکتا ہے تو ہم کئی ٹورزم کے ذریعے بنا سکتے ہیں. یہاں میلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، میلے میں ان کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. یہاں کے لباس، یہاں کی دستکاریاں، یہاں کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں. لیکن ہم اسے صحیح طرح، تو بھاولپور میں کہ اس کے کلچر، اس کی انوائرمنٹ اور یہ صحرا، یہاں پہ یہ کالا ہرن ہے جسے آپ کہتے ہیں، یہ یہیں کی ایک وہ بہت بڑی وہ ہے. بلکہ کالا ہرن سے مجھے یاد آ کہ ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہم اس کی پروموشن بھی کریں کہ یہاں کے جو یہ صحرائی جانور ہیں ان کی افزائش میں توجہ دیں اور لوگ آئیں یہاں پہ. تو بہاولپور میں ٹورزم کے حساب سے ایک یہ آپ نے دیکھا کہ بہاولپور شہر میں یہ جو محل ہیں لوگوں کے لیے بہت اٹریکشن کی. پاکستان میں کہاں ایسے اور ہے، وہ آپ اس کو پروموٹ کریں. تو یہ کلچر کو پروموٹ کریں، میلے لگوائیں، اس کو دیکھنے کے لیے آئیں لوگ. وہ چیزیں جون سی ہیں آپ کو بہاولپور کو تو خوشحالی ہوگی لوگ آ کے. لیکن اس کے لیے موسم وہ چنیں جو یہاں کے لیے ہے. اب گرمی میں کوئی آئے گا، لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ کوئی سر پھرا کہ ہے میں تو وہاں کی 50 درجے کی سر وہ آئے دیکھے، اسے پتہ لگے کہ دنیا میں کس طرح یہ لوگ رہتے ہیں اور کس طرح پیاسے ہوتے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. وہ بھی دیکھنا وہ لوگ، لیکن وہ کم ہوں گے. زیادہ تر تو ہوں گے جو سہولت سے آ سکیں. آپ سہولتیں مہیا کریں، رہائش کی سہولتیں مہیا کریں، مواصلات کی سڑکیں بنوائیں، یہ ایک پانی کا انتظام ہو. آپ کو پتہ ہے بس یہاں کے تو اتنے جانوروں کے، وہ میں نے ایک دفعہ فورٹ آباد جا رہا تھا، بچے میرے ساتھ تھے، تو وہاں ایک جگہ ہم گزرے، وہ سڑک ہے جو فورٹ آباد جاتی ہے، تو اتنا جانور تھا، سینکڑوں ہزاروں بھیڑیں، گائیں، بکریاں، اونٹ. وہ دیکھو تو جس طرح یہ آپ نے کبھی نیشنل جغرافی پڑھی ہوگی نا، اس میں دکھاتے ہیں اس طرح وہاں پالتو. تو یہ چیزیں جو سی یہ لوگ تو دیکھنا چاہتے ہیں نا، لیکن ہم اسے پہلے پروموٹ کریں، پہلے لوگ کو دکھائیں، آئیں گے دیکھیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ٹورزم سے آپ کیا چیز ایکسپلور کرتے ہیں؟ ٹورزم جون سا ہے نا جی، وہ اس طرح ہی ہے جس طرح علم حاصل کرنا. جس طرح آج کل آپ کتابوں سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے کہیں سے علم حاصل کر رہے ہیں. پوری دنیا میں پہلے علم کا یہی ذریعہ تھا. اصل میں لوگ تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، ساتھ دوسری جگہ کا مشاہدہ کرتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے، وہاں پہ جو لوگ کرتے تھے اس چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو ایکسپلور یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو جب آپ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کہ وہاں کے لوگ کیسے، ان کی اقتصادی حالت ہے، کیا ان کے علوم ہیں، کون سا علم ہے جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، کون سے ان کی عادات ہیں جن سے وہ نمایاں ہم نہیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں جو ان میں کمزوری ہیں ہم. تو اسی چیز کے مشاہدہ کرنے کے بعد سارے علم بھی ایک قسم کی زبانی، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا سینہ بسینہ، سینہ بسینہ علم بھی جاتا تھا، ساتھ ہی اقتصادی ترقی بھی موو کرتی تھی. اور سفر دیکھیں نا، آپ کو ٹورزم کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے سفر کرنا. سفر کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے یہ ایک مثال بھی اردو میں سنی تھی، سفر کیا ہے؟ وسیلہ ظفر. سفر وسیلہ ظفر ہے. آپ کی مدد جون سی ہے، آپ کی پروموشن کے لیے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. تو ٹورزم ون آف پارٹ آف دس. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساری دنیا آپ نہیں دیکھ سکتے تو جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں ذرا وہاں جاؤ، دیکھو. نہ صرف خود کچھ سیکھو گے، خوشی بھی آپ کو ہوگی، اور دوسرے آپ اپنے لیے، دوسروں کے لیے آپ جا کر اس کے فائدے
نقصان بھی ہوتے ہیں نا کہ یار یہ لوگ یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، آپ کو یہ پتہ ایک یعنی سبق آپ کو لیسن آپ کو وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ دنیا ایکسپلور کرنے کے لیے پہلے تو ذریعی سفر تھا، اب وہ آپ کو یہ ٹی وی پہ بھی مل جاتا. لیکن آپ جب تک انسان کو دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، نہ صرف نیچرل بیوٹی ہی ٹورزم یا سیاحت کے لیے ہوتی ہے، انسان سب سے اہم ہے اور انسان ہی سب سے اہم رہے گا. جب آپ خود بنفس نفیس کسی جگہ جاتے ہیں، اس کو دیکھنے میں اور نیچرل جغرافی میں دیکھنے میں یا جیو پہ دیکھنے میں بڑا فرق ہے. بالکل وہ خوشبو جو آپ روہے کی وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں گے اور وہ ریز جب چلے گی آپ کی آنکھوں میں گرے گی، وہ اور فوٹو میں یا ویڈیو میں دیکھنے کا بڑا فرق ہے. بالکل. اور یہ ایکسپیرینس انسان اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک اس جگہ نہ نیاگرا فال تو روز آپ دیکھتے ہیں، کیوں لوگ وہاں ہیں. تاج محل کی تو آپ روز خبریں سنتے ہیں، لیکن کیوں لاکھوں لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان خود جا کر اس جگہ جو طمانینت، خوشی محسوس کرتا ہے، وہ آپ کو ان چیزوں سے ملتی. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی نہ صرف اہمیت ہے آپ کی ذہنی صحت کے لیے، آپ کی جسمانی صحت کے لیے، آپ کی معاشی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. آپ بھی ماشاءاللہ سیاحت کرتے ہیں اور کرتے رہا کریں. مجھے میں دیکھتا ہوں آپ کے ماشاءاللہ بڑے جگہ جگہ کے، آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں. تو یہ دیکھیں آپ خود کتنا سیکھ رہے ہوں گے اس سے، لوگ بھی آپ سے ملتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہوں گے. تھینک یو، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے ہم سیاحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.